نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو سٹوری ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح بادشاہ بنے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جب اللہ پر توکل کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح مدد فرماتا ہے انشاءاللہ۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 251 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا کیا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ لاسٹ سٹوری جو ہم نے کی جس کا نام تھا ٹیسٹ آف طالوت's آرمی، یعنی حضرت طالوت کے لشکر کا ٹیسٹ، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو میدان میں لے کر اترے۔ تو انشاءاللہ اس سٹوری میں ہم دیکھیں گے کہ میدان جنگ میں کیا کچھ ہوا۔ تو جالوت جو تھا وہ بہت ہی قد آور، نہایت ہی طاقتور اور ناقابل شکست بادشاہ تھا۔ وہ جب جنگ کے میدان میں اترتا تو اس نے لوہے کا ایک ایسا لباس پہنا ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے پہنچ گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کی یعنی اپنی ڈوٹر کی شادی اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت اس کو عطا کر دوں گا۔ اس وقت مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گروپ نے ایک بڑے ہیوج گروپ کو اپنے سامنے لڑنے کے لیے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ ہمیں صبر اور بہادری عطا فرما، اور لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے، اور منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کر۔ چنانچہ ان کی عاجزانہ اور مخلصانہ دعائیں اور ہمبل ریکویسٹ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے، یعنی بہت ینگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے اس لیے اپنے والد کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے رک گئے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خبر لینے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جالوت بنی اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو حضرت طالوت کچھ سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، بہت ینگ ایج تھی ان کی، لیکن ان کے اصرار پر انہوں نے اجازت دے دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نشانہ بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس دوران اگر کوئی جنگلی جانور بکریوں پر حملہ آور ہوتا تو وہ ایک ایسا پتھر مارتے کہ وہیں وہ جانور ڈھیر ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہی طریقہ یہاں بھی اپنایا۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا، اور ایک پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ کا ایسا نشانہ لیا کہ وہ پتھر آنکھ کے ذریعے سیدھا سر میں گھس گیا، اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور اس کے قتل ہو جانے کے بعد اس کی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے، اور حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا،
اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا، یعنی بادشاہ بنا دیا۔ پھر کچھ سالوں بعد حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبی بھی بنا دیا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بادشاہت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں کہ دونوں عہدوں پر فائز ہوئے، اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے یعنی آپ کے سن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں سے سرفراز کیا تھا۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ، یہ میریکل دیا تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں آ کر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور آپ اس سے زریں بنایا کرتے تھے، اور ان کو فروخت کر کے جو آمدنی ہوتی اس سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن لڑکے تھے، ایک بہت ینگ ایج کے، اور بہت غریب باپ کے بیٹے بھی، مگر اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے عظیم اور بڑے درجات کے اعزاز سے نوازا، یعنی انہیں بادشاہ بنا دیا، اور ایک بادشاہ کی شہزادی ان کے نکاح میں آئی، اور پھر نبوت کا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور ہمیں اس سٹوری سے یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ رزق حلال طلب کرنے کے لیے کوئی جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء و مرسلین اور صالحین کا مقدس طریقہ ہے، لہٰذا ہرگز پیشہ ور مسلمانوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے ہر کام میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے جب اللہ پر توکل کیا اور اللہ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے کتنی آسانی اور خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی سٹوری کے 2 کویسچنز۔ کویسچن 1، جالوت کو کس نے قتل کیا؟ سیکنڈ کویسچن از، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سے 2 معجزے یعنی میریکلز عطا کیے تھے؟ اور اب ماشاءاللہ وہ نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی صبر کا پھل، اس کے آنسرز سینڈ کیے، وہ ہیں جمیلہ بیگم، نیلم، رفت یوسف، فرح، فلک، اشال، فاطمہ اینڈ زارا۔ ویل ڈن ایوری ون، اینڈ جزاک اللہ خیر آپ سب کے خلوص اور ساتھ کا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے، سنانے اور اسے آگے سینڈ کرنے کو ایز اے صدقہ جاریہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔